نمبر 3 چیز فراست. ان 3 چیزوں کے اوپر جان لگانی ہے، اور اگر ان 3 چیزوں کے اوپر ہم جان لگائیں گے، اس صورت سے ہمیں پروف مل رہا ہے کہ صبر کیسے کرنا ہے اور حکمت کیسے. یہ جتنے مرضی جو مرضی امیر خیر سمیٹے، جو دنیا دار بس مرضی ہو، تم آنکھ اٹھا کے نہ دیکھنا. ڈو یو ہیو دا پاور؟ آپ ایسے کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے نا. اب تو آنکھیں اٹھا اٹھا کے پھاڑ پھاڑ کے دیکھیں گے، آنکھیں دیدے پھٹ ہی جائیں جتنا دیکھتے ہیں ہم نا، تو کیا ہو جائے گا اس سے؟ کچھ بھی نہیں ہوگا. اگر یہ اپنی پرسنالٹی میں ڈیولپ ہو جائے، صبر پرزیورنس آ جائے، تو پھر یہ ایسا ان پٹ بنے گا کہ آپ ایسی چیز بن جائیں کہ آپ کا اللہ سے اسٹرانگ کنیکشن ہوگا. وٹ ایور یو سے اللہ ول ہیئر یو. کیسے اللہ سنے گا؟ آپ کے پاس کیا پروف ہے؟ میرا بندہ تنہائی میں پکارتا ہے، میں سنتا ہوں، وہ چل کے آتا ہے، میں دوڑ کے آتا ہوں. آپ پہلے اپنے آپ کا ویزا تو لگوا کے بتائیں. یہاں پہ اللہ کے نبی نے سب سے بیسٹ دعا کی، اور جو میں نے آپ کو پہلے بھی بتائی تھی کہ اے اللہ، کیسے دعا کے لیے ہونا کیا چاہیے؟ اگر آج ہم یہ قرآن سٹارٹ کر رہے ہیں، سب سے پہلے کون سی آپ کے دل میں آتا دعا مانگے؟ علم کی، حکمت کی، والدین کی. والدین کا یہاں پہ کون سا کنیکشن آئے؟ شاید وہ کوئی عمل میں بہتری آ جائے ان کی دعا کرنے سے. لیکن یہاں پہ ہمیں جب جبرائیل امین آئے، وہ اب نا حفظ ڈپارٹمنٹ میں مائیں آئی ہوتی ہے، ان کو کرسی پہ بٹھا کے بٹھائیں، ان کو میزوں، اب جبرائیل امین نے آ کے بٹھایا کہ زمین پہ بیٹھ کے پڑھو. انسان مٹی سے بنے، اس کو مٹی کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کرو زیادہ سے زیادہ. اگر ہم اوپر صوفے چڑھ، ہماری پرسنالٹی اور ہوگی نیچے بیٹھنے والی. جبرائیل امین نے آ کے اللہ کے نبی کبھی بھی نہ بیٹھے، اور ہمیشہ وہیں بیٹھ کے پڑھایا. یہاں پہ جو دعا میں نے بتائی تھی کہ اے اللہ، میں تیرا بندہ، میں تیرا غلام، میری ماں بھی تیری غلام، میرا باپ بھی تیرا غلام، ہم سب تیرے غلام، اور میری پیشانی تیرے ہاتھ میں ہے، اور سارے فیصلے تیرے اختیار میں میرے رب. تو کیا کریں؟ میرے جی وہ بہت آگے جا کے آتے ہیں نا. عدل فی قضاک، اور اللہ تعالیٰ جو کچھ بھی میرے حق میں ہوتا ہے وہ سب سے بہترین ہوتا ہے، اور آپ جو کرتے ہیں اس سے اچھا اور کوئی میرے لیے کر نہیں سکتا. اور آپ نے جو کچھ کیا ہے تو بیسٹ ہے. اللہ مجھے راضی با رضا ہونے والا بنا لے. یہ جب توکل کی لیول بن جائے گی نا بندے کی، جو بھی اللہ حالات ہو مجھے خوش رہنے والا بن سکتے ہیں ایسے آپ. تو آپ ایمان کی لیول پہنچ کے سمجھیں. یہ ہے وہ توکل، یہ ہے بھروسہ کہ جو ٹرسٹ کرتا ہے ہر چیز کے. آپ سے پھر وہ اللہ تعالیٰ سے بیگ کر کے کہہ رہے ہیں، اور کہ سوال کرتا ہوں وہ تجویز مجھے بتا دے، وہ نام مجھے بتا دے اپنا، میں تیرے سارے ناموں کا تجھے واسطہ دیتا ہوں. اور یہ وہ ایک نام ہے للہ اسماء الحسنی، جو ہماری زندگی کا سب سے سیکرٹ چیپٹر. اللہ سے کنیکشن بننا چاہیے ہر وقت، اللہ کے ناموں کا ورد، ہر وقت اللہ کے ناموں کے ساتھ کنیکٹڈ، ہر سچویشن میں پتہ ہو کہ سچویشن کون سا اللہ کا نام کارگر ہے، کس نام کے ساتھ واسطہ ڈالوں. تو اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں سب تعریفیں، سب کچھ کرنے کے بعد لائق ہی تو ہے، تو میں تجھ سے وہ نام پوچھتا ہوں جو تیرے پاس غیب میں ہے، اور میں تجھ سے التجا کرتا ہوں. ہم سب تیرے غلام ہیں، میرا تھنکنگ پروسیس تیرے قبضے میں ہے، یہ وہ تھنکنگ پروسیس، میرا دماغ تیرے قبضے میں. تو اپنی مخلوقات میں جو تجھے نام سکھائے مجھے بھی سکھا دے اللہ. اور اس التجا کے بعد کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں پاور کیا ہے اور مانگ کیا رہے. کیا کہتے ہیں؟ انت اجعل القرآن ربیع قلبی ونور صدری وجلاء ہمی وحزنی. اے میرے مالک، یہ ہے سورہ مزمل، اس قرآن کو میرے دل کی بہار بنا دے، صبح بھی شام بھی ہر وقت. یہ ربیع قلبی کیا ہوتا ہے؟ بہار. آپ کے دل میں قرآن سے بہار آتی ہے؟ پھول کھل جائیں اور آپ انجوائے کر رہی ہوں اور اس کے اندر پھر رہی ہوں، پھولوں کو دیکھ کے بڑی خوشی ملتی ہے کسی کو نا. اور اللہ تعالیٰ میری جو زبان ہے نا بس اسی کے لیے چلے، اور کسی چیز کے لیے نہ چلے. اب آپ دیکھیں کہ جو پرفیوم اور خوشبو ہوتی ہے اس پر بیٹھنا معطر کرتی. قرآن کے ساتھ آپ کو یہ فیلنگ، دعا مانگے اللہ اس قرآن کو میرے دل کی بہار، اس کے میرے دماغ کو معطر کر دے، اس کو میرے خوشبو والا بنا دے. اور پھر کیا؟ نور صدری، اس کو میرے سینے کا نور بنا. کس چیز کی ریکوائرمنٹ ہوگی آپ کو زیادہ؟ نور. کہاں 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 ضرورت؟ یہ تو ہے انشاءاللہ. کہاں کہاں؟ مرتے وقت اس فرشتے کو اگر دیکھنا ہے تو نور. قبر میں اس نور کی ضرورت ہے، حشر میں اس پلسرات پہ اس نور کی ضرورت ہے. 17 مقام ہے جہاں پہ نور کی ضرورت ہے. اور سب سے زیادہ امپورٹنٹ نور کہاں پہ ہوگا؟ بہت میں نے اب دورہ قرآن میں بتایا، اگر بھولتے ہیں. ہاں نہیں،
Exactly, 1 to 1 every single person has to stand in front of Allah, اور اس کا نور یہاں چمک رہا ہوگا. جس کی نیت خالص تھی, جو پیور بندہ تھا, دوگلا نہیں تھا, گیمر نہیں تھا, کانسٹنٹلی کام پہ لگا رہتا, سید الاستغفار پڑھ کے معافی مانگ کے اللہ سے اگلے دن, یہاں اس کا اخلاص اور نیت اللہ کو سامنے, اور کتاب ہاتھ میں ہوگی اور اللہ کے سامنے ہوگی. پڑھ اپنی کتاب, اینی تھنگ رانگ, اینی تھنگ رائٹ, کچھ نہیں, اللہ تعالیٰ کچھ نہیں, ایوری تھنگ از رائٹ, میں ہی ظلم کر. کیا وہاں پہ کاش کرنے کا فائدہ ہوگا اگر آج اس نور کے لیے رو رو کے دعائیں نہیں مانگی, آج اس نور کے لیے اٹھ کے راتوں کو یہ نور نہیں لیا. یہ نور اڑتا کیسے؟ حاسد کا, لالچی بندے کا, کینہ والے کا, بغض والے کا اور بدگمانی والے کا نور نہیں رہتا. وہ جو مرضی جتنا مرضی اندر قرآن ڈال لے, اس کا فلٹر ہو کے نکل رہا ہے دوسری طرف. جب تک پیوریفیکیشن آف ہارٹ نہیں ہوگی, یہ سینہ پیور نہیں ہوگا, یہ اللہ کے سامنے جانا ہے. یہ پورشن اللہ تعالیٰ جس سورہ نور میں کہتے ہیں اندر چراغ ہے میرا, اندر روشنی ہے, اندر تیل ہے. اب اللہ سے اتنا دل کی بہار اور سارن ہے, تو قرآن کیا ہے؟ میرے غموں کا مداوا, میری ہیلنگ پاور ہے. لما شفا فی الصدور ہے کہ نہیں ہے؟ آپ کی بیماریوں کا علاج ہے. غموں کا مداوا کیسے ہے؟ جب میں غمگین ہوتی, پریشان ہوتی, سب سے قرآن کھولتی ہوں. جو محرومی اور ڈپرائڈ فیلنگز ہو, کوئی سوسائٹی میں برے حالات ہو, میں جلدی قرآن کھول کے اللہ سے مدد مانگ کے میرے ملک کے حالات ٹھیک کر دے. ہماری سوچ کس چیز کا میسو امپیکٹ میری پسند ہے, مجھے اتنا پاورفل قرآن نے بنا دیا. کیوں نہیں بنایا؟ کیونکہ اللہ کے نبی سارا دن قرآن پڑھے, ساری رات قرآن پڑھے, صبح پھر قرآن پڑھے, پھر جبرائیل امینا کے ریمائنڈرز دیں. ہم تھوڑا سا قرآن پڑھ کے ہم اتنی اپنے آپ کو شاید سمجھنا شروع ہو جاتے. اٹس نتھنگ, ریئلی اٹس نتھنگ. یہ جو مجھے کہتے ہیں موتقف ہونا, یہ تو یہ قرآن کی قوت کا اظہار ہے. اور یہ دعا بھی, اس کی قرآن کی قوت سے دعا بھی پاور بن جاتی ہے. دعا کی بھی جب بندے کو توفیق ملتی ہے تو 3 چیزیں ملنا, یا قبول ہے, یا آفت بلا تنگی کو آنے نہیں دے گی, یا حشر میں اتنا اونچا درجہ ہوگا کہ اللہ سے کہیں کہ اللہ کیوں قبول کی تھی آپ نے, نہ کرتے. تینوں یہ جب اللہ سے انسان اپنی خوشی, اپنا غم, اپنے دکھوں کا مداوا اس کتاب کو بناتا ہے, پھر یہ سینے میں روشنی بنتی ہے, پھر یہ آپ کو سورس دیتی ہے, ہر جگہ پہ چراغ جلتا ہے. یہاں سے آپ اللہ سے اپنی پریشانیاں ڈسکس کرنا شروع ہوتی ہیں. پہلے اپنے اندر نور ڈیولپ کیا, یہاں سے پھر آپ اپنے اللہ کے ساتھ کنیکٹ ہو گئے, اور یہاں سے اس نور کے ذریعے دعائیں مانگنا شروع ہو گئے. اب آپ کی جو فلائٹ ہے نا, لائٹ کی کیا سپیڈ ہے؟ 1860000. ہاں جی, تو یہ اتنی پاور کے ساتھ آسمان کے ساتھ آپ کی دعا جاتی, ٹکراتی ہے. آپ ایسا نور ہے آپ کے پاس نا. اب کنسنٹریشن کس چیز کی چاہیے؟ اور کنسنٹریشن اس کی کتابیں ختم کر لیں, یہ رٹ لیں, وہ ٹوٹی پھوٹی بھی چلے گی انشاءاللہ تعالیٰ, دل سے چلے گی. اب یہ وہ بندہ ہے, یہ اب سورہ مزمل کا سٹارٹ کیسے, انٹروڈکشن ہے اٹس اونلی. یہ وہ بندہ ہے جو بہت ہی کمزور تھا. ہم سب سے زیادہ کمزور کس کو سمجھتے ہیں؟ پیسے نہیں جس کے پاس, یہی سمجھ بڑا کمزور ہے بچارا, ایسے غریب سا ہے, کیا مسکین سا. نہیں, سب سے زیادہ کمزور انسان کا دماغ اور دل اس کا جو اللہ کی بات نہیں مان رہا. سب سے قوی, مضبوط اور سب سے اسٹرانگ پرسن جو ہے نا, وہ جو اللہ کی بات مان لیتا ہے. سب سے مضبوط دل, سب سے مضبوط دماغ. یہ تو کمزور سے لوگ ہیں جو بیچارے پیسوں میں, چیزوں میں, گناہوں میں, غلطیوں میں پڑ جاتے ہیں. ان کی تو ویک چیزیں ہیں ہر چیز, ان کے اندر تو اسٹرانگ لائٹ ہی نہیں ہے. ان کے اندر تو آپ دیکھیں کسی اے سی کو چلانا, کسی چیز کو چلانا, بڑا اسٹرانگ سوئچ چاہیے ہوتا ہے. 10 سوئچ چلانے کے لیے پیچھے اتنا بڑا جنریٹر چاہیے, ٹھیک ہے نا. اب آپ کو چلانا اپنی لائٹ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے, آپ کتنی پاورفل اندر لے چکی ہیں, آپ اوپر کتنی کنیکٹڈ ہیں. اگر آپ کمزور سی ہیں اور پھر چغلی کرتی ہیں, پھر غیبت کرتی ہیں, اور پھر غلط کام کرتی ہیں, پھر کسی کا قصور نہیں. دس از یور چوائس. اب کیا کرنا ہے؟ مینٹلی فریجائل ٹو مینٹلی اسٹرانگ. ترجمہ, مینٹلی فریجائل ٹو مینٹلی اسٹرانگ تھرو قرآن. پرابلمس, آپ کے چہروں پہ رونق آنی چاہیے, آپ کے دل میں خوشی آنی چاہیے, آپ کے دل پہ بہار آنی چاہیے. اگر آپ کے اندر قرآن اسپراؤٹ کر رہا ہے اور آپ کے اندر سے نور آ رہا ہے, تو آپ کے پاس تو اداسی, غم نیڑے نہیں پھٹکنا چاہیے کہ یہ تو اللہ کی طرف سے, یہ تو اللہ نے بنایا. جب بھی ایک زندگی میں بات بہت امپورٹنٹ یاد رکھی, وہ امپورٹنٹ بات رکھنے کی یہ ہے, جب انسان کو غلطی ہو اور مار پڑے تو سمجھو کامیابی کا راستہ کھلنے والا ہے. غلطی ہو اور مار پڑے,
تو کامیابی کا راستہ آپ کے لیے کھل چکا ہے اور آپ سکسیس کی سیڑھی چڑھنے والے ہیں. اب نہیں اتریں گے نیچے, آپ چڑھ گئے سکسیس سٹوری پہ. اب اگر بندہ کچھ کر ہی نہیں رہا اور ناکامی بھی نہیں ہو رہی اور مار بھی نہیں پڑی, کچھ بھی نہیں ہو رہا, اسی پوزیشن میں بیٹھا ہے ساری عمر بیٹھا رہے, پھر کسی کا کیا جاتا ہے, اس کی اپنی فالٹ ہے. جب ناکامیاں ہوتی ہیں تو کامیابیوں کو لے کے آتی ہیں, اور جب آزمائش ہوتی ہے تو درجہ اونچا ہو کے رہتا ہے انسان کا. جس کی آزمائش پڑی اس کا درجہ بڑا, بس یہ یاد رکھیں. جس بندے نے کہنا نا میں پرفیکشن کی لیول پہ میرا امتحان نہیں, میں جنت بنا کے بیٹھا ہوں, وہ کسی فولز پیراڈائز میں بیٹھا ہوا ہے, جس کی پھر اس کو آنکھ کھلے گی تو ہوش آ جائے گی نا. اب یہاں پہ ربیہ قلبی بنا, نورہ صدری بنا, اتنا میرا قرآن میرے پاس آ گیا, تو پہلی چیز آپ کے اندر کیا آنی شروع ہو جائے گی؟ نمبر 1, یو ہیو ٹو نوٹ ڈاؤن, کیونکہ آپ نے دین کا کام کرنا ہے. سب سے پہلے میں اس کے احکامات پر عمل کرنا شروع کروں, حکم اللہ کا سامنے آ جائے. یہ جو خالی تلاوت کے اثرات ہیں میری زندگی میں آنے چاہیے. میں ایک فروٹفل انسان کیسے؟ نمبر 2 چیز, زیادہ سے زیادہ وقت میں قرآن کے ساتھ گزاروں گی. یہ میری مسکراہٹوں کی وجہ بنے گا, یہ اللہ کا وعدہ ہے. یہ مجھے خوشیاں دے گا اور یہ آپ کو مسکرانے پہ مجبور کر دے گا. یہ دل کی بہار بن کے رہے گا. یہ اس کے وعدے ہیں, یہ پرومسز ہیں اس کے. جب دنیا رلا رہی ہوتی ہے قرآن دلاسا دیتا ہے اور ہمت دیتا ہے. یاد رکھیں, اسی وقت آپ کو آیت یاد ہے, اسی وقت اپنے اللہ سے کنیکٹ ہو جائیں گے. کبھی شیطان کے ساتھ کنیکٹ نہ ہو. تو اللہ اور اس کے رسول کی دعا تھی انڈرمائن بہاروں کو لانے والی, سکون کو. لیکن باہر پیٹ پہ پتھر بندھے ہوئے, اتنی مار پڑ رہی ہے, ساتھی شہید پہ شہید ہو رہے ہیں, ٹکڑے ہو رہے ہیں, کٹ رہے ہیں, کسی چیز کی طرف سے کچھ نظر نہیں آتا تھا. اینڈ آف دا ڈے تک مارے مارے مارے, جنگیں. بٹ دین ایون کبھی رکے نہیں, کبھی تھکے نہیں, کیونکہ ہمت نہیں آ رہی. بٹ اینڈ آف دا ڈے سکسیس سٹوری تھی, اتنی سکسیس سٹوری کہ رہتی دنیا تک میرے کل 24 آورز اذان چلتی ہے. اور مسجد نبی ونڈرز آف ورلڈ میں سے, اس نماز کا درجہ کتنا پہنچ چکا, اس کا ہر بندی کے پاس خانہ کعبہ ہے. آپ میں سے کوئی بتائے کہ میرے دل کے اندر ایک گیج لگی ہوئی ہے جو آپ کی گاڑی میں ہوتی ہے اور آپ کو بتاتی پیٹرول نہیں ہے, یہ 70 میٹر پہ جا رہی ہے, یہ 40 میٹر پہ جا رہی ہے. اب آپ اپنی گیج کو خود آن کریں گی اور دیکھیں گی کہ میری جتنی مینٹل النس ہے, اور مینٹل النس میں سب سے پہلی چیز نفرت, نمبر 2 چیز غصہ. دماغی طور پہ مریض ہوں, بیمار ہوں پلیز. 2 چیزیں اگر مینٹل النس, اور اگر یہ دونوں چیزیں کس چیز سے چلتی ہیں؟ ان دونوں کے کیمیکل کمپوزیشن ہے باڈی میں. یہ کیمیکل کمپوزیشن ہے, اور باڈی کے اندر ایک چیز گرتی ہے جس سے پھر یہ بندے کے ریاکشنز ہوتے. اگر آپ کی باڈی اور دماغ سے, آپ سب سے دیکھیں, میں نے آپ کو ایک ریسرچ سنائی تھی, ایک چھوٹے بچے کی جو پریگنینسی ہوتی ہے نا, تو اس 6 to 9 months سے لڑکا اور لڑکی کے نا, وہ اپنی ایسی پاور اور بلڈ دیتا ہے, کبھی ماں کو سٹرونگ کرتا ہے, کبھی ماں بچے کو سٹرونگ کرتی ہے. اتنی زبردست ریسرچ ہے یہ والی, میں نے آپ کو سنائی بھی تھی پوری, کہ اس کے آخری اتنی بڑی ایج تک اثرات رہتے ہیں کہ ماں اور بچے کا کنیکشن اتنا سٹرونگ رہتا ہے. اور اس کی جو موومنٹ ہے وہ کبھی دل کو بلڈ دیتا ہے, اور کبھی ماں اس کو دیتی, کبھی وہ اس کو دیتا ہے. پوری موومنٹ سے ایموشن بھی چینج ہوتے ہیں, آواز بھی چینج ہوتی ہے, ہر چیز باڈی کی اس کے اندر ٹرانسفر ہو رہی ہوتی ہے جو اس کے اندر ہوتی. جب آپ اللہ سے کنیکٹڈ ہو چکے ہیں, اور آپ سوچیں اگر آپ ایکسپیکٹ کریں اور آپ مینٹلی سک ہیں, اور ایک دماغ میں سے ایک سکریشن گر رہی ہے, ہارمونز گر, وہ گندگی بچے کے اوپر گر رہی ہے, آپ کے دل کے اوپر گری ہے, اس کے اوپر زنگ لگ رہا ہے, گندگی ہے آپ کے اندر, اینڈ یو ڈونٹ فیل اٹ. کیا کریں یا رسول اللہ, ایسا ہو جاتا ہے. بس پھر تم استغفار کیا کرو, دلوں کا زنگ اتارنے والی چیز توبہ ہے. ہم اپنی انٹرنل پیوریفیکیشن کے لیے کیا کیا سٹیپس لے سکتے ہیں؟ سب سے پہلی چیز, ہم نے نفرت کسی سے نہیں کرنی. نمبر 2, بدگمانی کسی سے نہیں کرنی. تو آپ کا دل پاک ہونا شروع ہو جائے گا. یہ جو آپ نے دعا مانگی ربیہ قلبی نورہ صدری, آپ بیٹا لکھا کریں اس کو نا, تھوڑا سا 1-2 پوائنٹس بنا لیا کریں اس کے نوٹس. کسی کو بتانا پڑ جاتا ہے, کسی بچے کو آپ پڑھانے جاتی ہیں, اپنے صدقے جاریہ بنائیں. اٹھے لائیں نوٹ پیڈ, یو ول سلیپ ادروائز, جب تک پین نہیں چلے گا. ٹھیک ہے, تو اب ابزارب کیسے کرنا ہے قرآن کو, سمجھنا کیسے ہے, اور اپنی ایگزائٹی کی ریلیف کیسے لینی ہے,
اور اپنی بیماریوں کو جتنی جتنی آپ کی اسٹریٹجی اور جتنی جتنی پالیسی ہے نا اتنی اتنی آپ اس کو اڈاپٹ کرنا شروع ہو جائیں گے. آپ کا لائف اسٹائل چینج ہونا شروع ہو جائے گا. اب آپ کے قرآن کے ساتھ جتنا کنیکشن اسٹرانگ ہوتا جائے گا آپ کے اندر احساس اتنا شروع ہو جائے گا, اتنی کریونگ زیادہ بڑھتی جائے گی کہ میں عمل کیسے کروں, میں امپرومنٹ کی طرف کیسے ہوں. آپ بتائیں کہ اس کو کس طرح ربیہ کو کیسے کہ اللہ تعالیٰ وہ تو انجوائے قرآن سے بس کرتے تھے صحابہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اس میں برتن گڈ ایک خالی استغفار کریں. ایک بندہ ہے جس کو سائیکولوجیکل پرابلم ہے, نفسیاتی مریض ہے, اس کو کتنی تھیراپی کی ضرورت پڑتی ہے. جب وہ تھیراپی کے لیے جاتا ہے نا $100 دے کے, تو وہ کہتا ہے پچھلی ایکسرسائز کی تھی, کہتے نہیں کی تھی, کہتے پھر جو یہی تھیراپی, یہ غصہ کنٹرول کرنے کی نہیں کی تھی, جو پھر $100 دوبارہ دینا, پھر دوبارہ کری نہیں تم نے تھیراپی نا. اگر ہمیں قرآن کہہ رہا ہے بدگمانی نہیں کرنی, یہ والی ریاکشنز نہیں کرنے, یہ تم نے یہ چیزیں نہیں کرنی, اور اس تھیراپی نہیں کر رہے اور اندر وہی گند ڈالی جا رہے اندر وہی گلاسیں بھری ہوئی ہیں, اینڈ وی تھنک کہ وہ نور بن جائے گا اور ہمارا کنیکشن اسٹرانگ بن جائے گا. تو کس طرح سے یہ جو سائیکولوجیکل سکنسز ہیں فار دا ہول فزیکل بینگ, اپنے جسم کو سوچیں اور اپنا چینل دیکھیں کیا ہے, اس چینل کے ساتھ فلٹر ہو کے پوری باڈی کے اندر کیا جا رہا ہے, فائبرز کے اندر, آرگنز کے اندر, ہر جگہ پہ کیا چیز ہے, ایموشنز ہیں, فیلنگز ہیں. یہ ہاتھ لگا کے پتہ چلتا ہے, یہ اس کو دیکھ آنکھوں سے پتہ چلنا شروع ہوتا ہے, اس کی ایسے باڈی میں پوری چینج آنا شروع ہوتا ہے. ایک بچہ دیکھ کے کیا ہوتا ہے, چھوٹا سا بچہ دیکھ کے جب ہنسے تو کیا ہوتا ہے, پورے سر سے پاؤں تک ایک فیلنگ اتنی اچھی, پوری باڈی کے اندر ایموشنز ہیں. اگر آپ کی نگیٹو چیزیں اندر ریس چل رہی ہیں, وائبس چل رہی ہیں, تو قرآن نہیں ٹھہرے گا اس کے اندر, وہ وہاں سے ہٹنا شروع ہو جاتا ہے. وہاں پہ شیطان چونچ لگا کے بیٹھتا ہے نا. اپنی ٹرانسفارمیشن کرنی ہے, اور جس دل میں قرآن آ جاتا ہے اس کی لائف سٹائل چینج, اس کی بات چینج ہونا شروع ہو جاتی ہے نا. وہ ٹوئنکلنگ قسم کا ستارہ بننا شروع, ہر ایک کو روشنی دینا شروع, نیگیٹیوٹی ختم ہو جاتی ہے. نمبر 3 جگہ پہ آ گئے, یہ پہلی پہ اس نے وہ 2 ختم کی ہیں, کینا بتائیں کیا کیا, غصہ, بدگمانی, ٹھیک ہے 3. اب اگلے پہ کیا کرے گا, سب سے بڑا فیکٹر جو لائف میں انسان کو تباہی کی طرف, حسد. حابیل اور قابیل کے قصے سے کیا سیکھا ہے, فٹافٹ بتائیں, اینی بڈی کچھ لرن کیا, اتنا اچھا ڈاکٹر فرحت ہاشمی نے کرایا, اینی بڈی کچھ اگر پیچھے یاد ہی نہیں رہتا تو فائدہ کیا پیچھے, اتنا اسٹرانگ ہے کہ میرا دل کرے وہ میں نکالوں نوٹس اور اسی میں سے آپ کو سناؤں. جی, اور حسد نے قتل کروایا, بھائی کو قتل کروایا, حسد. گھروں کے گھر برباد ہیں, خاندانوں کے خاندان برباد ہیں, بھائی بھائی برباد ہیں, حسد ہو. جی, اور تو پھر اگر حسد کی سچویشن آئے تو کیا کریں, کہ کئی دفعہ جائیدادوں پہ لڑائی, پیسے پہ لڑائی, چیزوں پہ لڑائی, کیا کریں. پھر وہ حدیث یاد نہ رکھے کہ جس نے اپنا حق چھوڑا اس کو جنت میں محل بھی دوں گا, دنیا میں حق سے زیادہ دوں گا. اکثر جن بہنوں کو وراثت نہیں دیتے وہی بہنیں مالدار ہوتی ہیں, اور وہی بھائی پھر بھیک مانگتے ہیں. کبھی نہیں مال بڑھتا وہ والا جس میں حق مار کے کچھ ڈالا ہو. اور یہ حسد برباد, اور حسد کے پیچھے عورت ہوتی ہے ہمیشہ. ابو لہب پیچھے عورت, ہار بیچ کے بھی, اور ایلیٹ کلاس تھی, اپر کلاس تھی, بڑی سٹائلش عورت تھی, تباہی پھیر کے رکھتی اس بندے کی مینٹیلٹی کی. حالانکہ اللہ کے نبی کزن تھے, وہی دادا تھے, وہی سب کچھ تھا, لیکن عورت بندے کی مینٹیلٹی برباد کر کے رکھ دیتی. اس لیے ہم دنیا میں کیا کرنے, آخرت کمانے, پھر ہم بندے کو کیوں ایڈوائس دیں, ہم تھوڑا ہی بولیں. کیا ضرورت ہے ہمیں کسی آپ عقل مند ہیں, قوام ہیں, خود ہی ڈیل کریں, ہمیں کس چیز میں ایڈوائس نہیں کرنی. جنرلی میرا یہ بیہیویئر ہوتا ہے, نہیں میرے پاس کوئی ایڈوائس ہے ہی نہیں, بندہ آپ خود ہی اس چیز کو دیکھیں کس طرح سے ہو سکتا ہے. لیکن جرنل عورتیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, میں نے معراج پہ دیکھا ہے, تو میخوں کی طرح ٹھوکی ہوئی, رشتے کاٹتی ہو بس تم, اور خامن کی ناشکری کرتی, 2 تمہارے کام. تو ہمارا بھی یہ اسپیکٹ ہونا ہے. رشتے کاٹنے میں ہوتا کہ سب سے پہلے ہم اپنی ساس سے جیلسی ہوتی, کہ کہیں میرا میاں زیادہ دیر اس کے پاس نہ بیٹھ جائے, پتہ نہیں کیا ہو جائے گا, میرے پاس کمرے میں ہی چلا جائے, میرے پاس بیٹھ جائے. ہر وقت ہمیں یہ حسد مار دیتی, اور اس کے اثرات چہروں پہ آنا شروع ہو جاتے. بلیو بھی اس کے اثرات چہروں پہ آنا شروع ہوتے, بربادی پھر جاتی اس گھر کی, اس عورت کی جو حاسد ہوتی, پیچھے اپنی ساری نیکیوں کو آگ لگا لیتی. کبھی کسی کو اس پوزیشن میں نہ لے کے, اگر ایسا ہے تو جاؤ بیٹا شاباش, اسی کے ساتھ انجوائے کرو, مسئلہ کوئی نہیں مجھے, لیکن تمہاری زندگی آباد رہے.
جس ماں نے نفل پڑھ 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 کے دعائیں مانگنی ہیں اپنی اولاد کے لیے کہ اس خاندان کو نظر بد سے، اس خاندان کو ترقیاں، اس خاندان کو خوشیاں، اس ساس کے ساتھ اگر کمپٹیشن لگ جائے تو اس سے بڑی بدبختی کیا ہونی؟ اگر اس ساس کے ساتھ کمپٹیشن لگ جائے. اور جنرل سب سے پہلا میں نے جو یہ بتا رہی ہوں نا، ایک سوشل ہائی سب کے گروپ میں بیٹھی ہوئی تھی، کہتی ہمارا تو سب سے بڑا کمپٹیشن اپنی ساس کے ساتھ ہے. زیادہ تر ان کی ڈریسنگ اچھی ہوتی ہے، زیادہ تر ان کے کپڑے زیادہ اچھا ہوتا ہے، ہم تو ان کے سامنے کمپلیکس میں آ جاتے ہیں. یہ کوئی بات ہے کرنے کی؟ یہ کوئی جوان عورت کو اور کسی بڑی عورت کا مقابلہ ہے؟ یہ اتنی شرمناک گفتگو ہے کہ اس کے بعد کوئی گفتگو کا چینل نہیں رہتا بولنے والا. اور میں نے اکثر دیکھے، کس طرح دیکھ رہی ہوں، کس طرح بھئی اس نے اپنی ساری عمر گوا دی ہے. آپ ہمارے پتہ ہے کیا ہمارے اسپیکٹس تھے، میری اللہ جنت نصیب کرے ماں اور ساس، کہ سب بھائی بھابھیوں کا کام یہ تھا کہ بیسٹ جولری یہ پہنے، بیسٹ کپڑا یہ پہنے. اس عمر میں پہنچی ہوئی ہماری ماں، اس نے ساری زندگی کھپائی ہے، یہ بیسٹ جہاں جائے لگے کہ اس کے بیٹوں نے کیسے اس کو رکھا ہوا ہے. وہ تو بہو پریزنٹیشن ہوتی ہے ساس کی. اب تو ساس شکر ہے خود کفیل ہے، اپنا خود ہی کر لیتی ہے. پہلے بیٹوں پہ ڈیپینڈنٹ ہوتے تھے اکثر، تو وہی کبھی کڑے بنا دے، کبھی کپڑے لے دے، کبھی اسی طرح ہی کرتے ہوتے تھے ہمیشہ بیٹے نا. تو وہ اتنی شہزادیوں کی طرح آخری وقت تک اپنی ساسوں کو بنا کے رکھتی تھی. اب آج کا کمپٹیشن یہ ہے کہ میں اس کے ساتھ کیسی لگوں، اور میرا اس سے بڑا کمپٹیشن ہے. دس از اے ویری ویری بیڈ تھنگ. تو یہ کیا ہے؟ حاسد ہے نا، پیچھے نیکیوں کی آگ لگی ہوئی ہے. یہ نیکیوں کے پیچھے ذرا اینیمیشن دیکھا کرے نا، یہ جو اتنی یوٹیوب پہ دیکھتی ہوں، نیکیوں کو آگ لگی، پیچھے بچے ہیں بیچ میں جمپس مار ننگے پاؤں کھڑے. یہ بری ماں کے بچے تباہ ہوتے ہیں، انہیں پہ مشکل آتی، انہیں پہ تنگی آتی، انہیں پہ پریشانی آتی، انہیں پہ تباہی آتی. جسٹ امیجن. اور ایک گھر میں صابر، شاکر، کنیکٹڈ ود قرآن، اور اپنے وسائل، اپنی چیزیں، اپنا کانفیڈنس لیول صدق اور سچائی اور ایمان کا، پیورٹی کا، کہ میری جگہ ہے، میرا مقام ہے، میں اللہ کیا مقام رکھتی ہوں، میں اپنی نماز، اپنا قرآن ٹائملی ادا کرنے والی عورت ہوں، مجھے اللہ تعالیٰ کبھی محروم نہیں چھوڑے گا. اس کے اگر جوانی میں آپ کے یہ اسپیکٹس ہو جاتے، کتنا بڑا درجہ آپ کا، عرش کا سایہ آپ کے لیے، آپ نوجوانوں کے لیے عرش کا سایہ. کہ کہاں ہے مجھے نوجوان، بڑھاپے میں تو سب نے یہ کرنا ہے. اگر یہ والا اسپیکٹ، اور اگر پیچھے جیلسی ہے، اس کی اولاد کو کبھی ترقی نہیں ملتی. اور قرآن میں جو ایک بات آتی ہے نا، عورتوں، اور جس گھر کی عورت، ابھی ہم پڑھنے لگے سورہ مزمل سے سٹارٹ میں دیکھتے ہیں کہ کیا چیزیں تھیں. اور پھر جو سب سے زیادہ اگلی بیماری آتی ہے، ہرس، لالچ. اتنے پیسے، اتنے کپڑے، اتنی جوتیاں، اتنا سامان، اتنا پرس، اتنا زیور، ہر وقت ہرس. اور ہرس کے لیے کون سا جانور آتا ہے؟ زبان لٹکی رہتی، شیڈو ڈاگ، خود ہی اپنے منہ کی ہڈی بھی گراتا ہے اینڈ آف دا ڈے. کیسے قوم میں توکل لایا جائے؟ کمینگی کی اتنی لیول ہے کہ اب جب فون کالیں ریلیز ہو رہی، کچھ ہو رہی، وہ امیر ترین لوگ ہیں جو اور پیسہ مانگ رہے ہیں. پھر چھوٹے لوگوں کی کیا بات کریں؟ امیر ترین لوگوں کی ہرس نہیں ختم ہو رہی، لالچ نہیں ختم ہو رہا. واٹ از گوئنگ آن؟ کس طرح توکل بنے گا؟ کس طرح؟ جی خراب ہو گیا. ہائے اللہ، یہ قوم ہے ہم. آپ یہ سوچو کہ یہ جو آٹا ہی رکھ لیا اور یہ سارا کچھ کر لیا، اور وہ آٹا بانٹ لیتے، کتنی بڑی نیکی ملنی تھی، کتنا بڑا کام ہونا تھا. اوف اللہ اللہ. تبھی تو ہمارے ملک کے حالات ہیں نا. اب اللہ تعالیٰ کرے کہ اس کو اینڈ اپ کرتے ہیں 5 منٹس میں، کہ نمبر 1 چیز ہم نے جو بیماری ہیں ان کو ڈائگنوز کیا اور دوبارہ سے ریپیٹ کریں. اب یہ ہے، اب یہاں سے جو آپ کی، اٹس ناٹ امپاسبل، آل دیز تھنگز آر پاسبل. نمبر 1 پہ کسی کو ہرٹ نہیں کرنا، تکلیف نہیں دینی، دکھ نہیں دینا. بشر ہونے کے ناطے اگر کچھ ہو جائے تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ احترام کرنا ہے، نصیحت کرنی ہے، خیر خواہی کرنی ہے. نصیحت اور خیر خواہی کیسے کرنی ہے؟ جی قرآن کہتا ہے کہ خیر خواہی، فرعون کے دربار میں جا رہے ہو، بدترین آدمی تھا، بڑی نرمی سے پیش آنا، بڑی نرمی سے. تو آپ کو تبلیغ کے اصول بتائے جا رہے ہیں کہ نمبر 1 اصول،
کو دوسروں کو امبیرس بھی نہیں کرنا، کچھ بھی نہیں کہنا، اور اپنے عمل سے پروو کرنے کی آپ لوگوں نے کوشش کرنی ہے نا. پہلے میں امپاور ہوئی اپنی روحانی طور پہ، اپنی میں نے صحت ٹھیک کی، دعا، حسد، کینہ، بغض، ریاکاری، سب چیزیں اپنی ختم کی. اور تھرڈ چیز کے اوپر اب میں پہنچنے والی ہوں، اور وہ کیا ہے؟ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے پھر مجھے صحیح معنوں میں میری اسٹیٹمنٹ ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گی، میری باڈی کے اوپر سائنز آنا شروع ہو جائیں گے، میرے رول فرم بننا شروع ہو جائیں گے. یہاں سے میرے اندر پازیٹیوٹی بھی آ گئی، اس پازیٹیوٹی کے ساتھ ہمارا قلب، ایوری تھنگ فرمنس سیٹل ہو گئی، اور ہر جگہ پہ ہم جہاں چاہتے ہیں ہم اچھے سے آثار چھوڑتے ہیں. یہ کمپلیٹ پرسنالٹی بنانے کا اسپیکٹ ہے. کیسے کمپلیٹ پرسنالٹی بنتی؟ یہ پیچھے جو پوائنٹس بتا دی، آپ پرفیکٹ پرسنالٹی بن جائیں گے، آپ قرآن والی پرسنالٹی. یہ وہ جرنی ہے جہاں ہم اب جا کے سورہ مزمل سے سٹارٹ کریں گے، جس جرنی میں پھر دوبارہ سے آئے گا اسٹیٹ آف ویکنیس ٹو اسٹیٹ آف اسٹرانگ، اسٹیٹ آف فریجائل ٹو اسٹیٹ آف اسٹرانگ. یہ دماغ کمزور تھا، یہ دل کمزور تھا، یہ گناہ کرتا تھا، یہ آنکھ بری چیز کرتی تھی، یہ حسد، لیکن اب نہیں کروں گی انشاءاللہ تعالی. اب میرا دماغ بھی کمزور نہیں رہا، اب میرا دماغ مضبوط ہو گیا، اب میرا دل بھی مضبوط ہو گیا. اب میں کیا کروں گی؟ میری زبان سے نہ کوئی اس طرح کے ورڈز نکلیں گے اور نہ اس طرح کی چیزیں ہوں گی، اور باہر سے کوئی بھی نہیں ڈائگنوز کر سکتا کہ میرے اندر کیا ہے. یہ میں خود اپنی ڈائگنوسس کروں گی، میں اپنا مرض خود کنٹرول کرنے کی کوشش کروں گی. اب اللہ نے اتنی بڑی ہمیں دعا بھی دے دی، اور اندر ہمارے انشاءاللہ تعالی اطاعت بھی آئے گی، اور اتباع کا اینگل بھی آئے گا کہ ہم نے اس کو پکڑ کے چلنا ہے. اب کسی چیز کا انتظار نہیں کرنا، فوکس ہونا ہے اپنے اوپر، اپنی پرسنالٹی کے اوپر. بس میں نے رب راضی کرنا ہے، مجھے میرا رب بخشش کے کوئی خزانے کھولے، اور میں ان کلمات کو بھی یاد کر کے بار بار، اینڈ بندہ ہونے کے ناطے اب میں عبد بنوں گی اللہ کی. اور اب عبد کا لیول ہے بہت بڑا. جب یہ گندگی ساری نکل کے فلٹر ہوگی اور یہاں پہ نور آ گیا، اب آپ عبد والی سٹیج پہ آ گئے ہیں. اب اتنے براڈ اسپیکٹرم پہ آپ سوچنا شروع ہو گئی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پرسنالٹی کو سامنے لاتے. سب سے بڑی چیز، اللہ کے نبی کیا کرتے تھے؟ اللہ سے اللہ کو مانگتے تھے، اے میرے رب، اے میرے رب. اگر ایک جوتے کا تسمہ بھی ہلا ہے تو اے میرے رب بس مجھے توجہ دے دے. اب اللہ کی محبت سب سے پہلے آپ پروو کریں گے، سب سے پہلے اپنے عمل سے. ہمیں عمل کرنا ہے، چھوٹے چھوٹے قدم اٹھانے، ہمیں سٹیپس لینے، اور ہر وہ مقام جو ہمارے دلوں کے لیے شفا بنے گا، میں نے اس مقام پہ پہنچنا ہے انشاءاللہ تعالی. قرآن از اے لیونگ تھنگ، یہ میری روح کو طاقت دے گا انشاءاللہ تعالی. میں نے اس کو پکڑنا ہے، یہ میرے زندگی کے مسئلے سارے حل کرے گا. اور یہ جو کسی درس کا، کسی جگہ جانے سے پریشانیوں کا حل نہیں ہوتا، یہ پریشانیاں اندر ہیں میرے، ان کو میں خود حل کرنے کی کوشش کروں گی. ہمارے لیے اسپیشلی یہ بات ہے آیت نمبر 52 سورہ شورى. اور اس طرح سے ہم نے اپنی طرف سے ایک روح ایسا قرآن اتارا ہے. یہ ایک زندہ چیز ہے، اٹس اے لیونگ سول. آپ پاس ایک زندہ چیز آ جائے، آپ کے اندر جانا شروع ہو جائے، اور روح الامین لے کے آئے. اللہ نے بھیجا آپ کو، یہ مردہ دلوں کو زندہ کرتی ہے. پہاڑ کہتے ہیں ہم نے نہیں لینی اتنی بڑی چیز، لیکن آپ لے لیتے ہیں. لینے کے بعد جب 3 مقام ایسے ہیں جو قرآن پاک بندے کے لیے کہتا ہے اس کو تھام لو. زندگی میں بندہ صرف اس کا تھامتا ہے، پہلا قدم وہ اٹھاتا ہے، اور پھر اللہ اس کو توفیق دینا شروع ہو جاتا ہے. پہلا قدم اٹھاتا ہے، دعائیں مانگتا ہے، پھر اللہ کی توفیق سے سب کچھ ہونا نا. بندہ کی پاور کیا ہے؟ پھر قرآن اس کی زندگی کو تھامتا ہے اور آگے چلتا ہے. نمبر 2 کے اوپر وہ اس کو پریکٹس میں لے آتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ اس کا خاتمہ بالایمان بھی کرتا ہے. اب خاتمہ بالایمان ہو گیا نا، 1 کیا کیا اس نے؟ پکڑ لیا اس کو، ٹوٹی پھوٹی کوششیں شروع کی. نمبر 2 خاتمہ بالایمان. نمبر 3 مرتے وقت بھی آئے گا اور حشر میں بھی آئے گا آپ کو سایہ کرنے کے لیے. یہ اس کا شفاعت کرے گا، یہ کھڑا ہوگا، یہ آواز دے گا اور اللہ سے جھگڑا کرے گا کہ یہ میرا بندہ تھا. 3 مقام یہ مردہ دل کو جب زندہ کر دیتے نا، جس نے اس قرآن کو تھاما وہ کبھی محروم نہیں ہوگا، اس کو اللہ تعالیٰ کچھ دے گا. اگر نہیں کریں گے تو کیا؟ لاسٹ ورڈ سورہ طٰہٰ، سورہ مومنون، کتنی آخری پارے. جو اس قرآن سے منہ موڑے گا ہم اس کی معیشت تنگ کر کے چھوڑیں گے اور اس کو حشر میں اندھا اٹھائیں گے. چوائس از یورز. پہلی والی شفا یہ وہ، اور اس کے چھوٹے سے ایسنس ہے کہ یہ گندے سے کام روحانی طور پہ انٹرنلی چھوڑ دیں اور پیوریفیکیشن پہ آ جائے.
اینڈ ناؤ دین ویل اسٹارٹ کہ پہلی چیز صبر، پہلی چیز، دوسری چیز کیا چاہیے ہوگی. اس سے پہلے ہم نے اپنی پرسنالٹی کی ٹرانسفارمیشن کی ہے قرآن کو لینے سے پہلے. 3 بینیفٹس ہیں. دنیا میں پکڑا ٹوٹی پھوٹی کوشش کی، اللہ عزت دے کے چھوڑے گا، مرتے وقت کلمہ بھی نصیب کرے. تیسرا، حشر میں صورت ہوگی تمہارے سامنے آ جائے گا. تو اگر اس کو چھوڑا تو معیشت تنگ اور مردہ زمین پہ لعنت زدہ. یہ تو پھر کس طرح لوگوں تک پہنچائیں؟ کیسے لوگوں کو زندہ کریں؟ کتنا پہنچنا چاہیے؟ ان کا قصور تو نہیں ہے، ہم نے نہیں پہنچایا. جن پاس پہنچا ہے اور جن کو اللہ نے، ہم نے، وہ شخص جو مردہ تھا، ہم نے اس پہ قرآن کی بارش کی، وہ زندہ ہو گیا. جسٹ آپ کی امیجنیشن میں کیا آتا؟ آپ اپنے آپ کو نہیں کنسیڈر کرتے کہ ہم بھی مردے تھے؟ اللہ نے ہمیں قرآن دے دیا، ہمارا ادھر ایسے بیٹھنا کوئی چھوٹی بات ہے؟ ہر بندہ نان سیریس ہوا ہوا اس وقت، کوئی بھی نہیں سیریس کام کر رہا. ہر بندہ جھوٹ بولا جس جگہ بیٹھا ہوا. ہر بندہ، آپ بلیو کریں. اب اپنی پلی لینے کے لیے، کل ہمارے اسکول کے ایک کیس بنا ہوا تھا، اس کیس کے لیے جس سے میں ملی تو اس نے اسی وقت اس کو کہا کہ یہ بڑی ہائر اتھارٹی تھی کیونکہ کیس ہے ہی نہیں. لیکن اب وہ نیچے انہوں نے کیس بنایا ہوا تھا پیسے کھانے کے لیے. اب اس پیسے کھانے کے لیے اس کیس کو کیسے کہہ جائیں گے کیس نہیں، اب کسی اور جگہ سے کیس بنائیں. یہ 12 فٹ اب باہر آئے ہوئے تھے، 10 فٹ آنا تھا. حالانکہ ابھی پاکستان میں 12 اور 10 کا ہو سکتا ہے جو میں اٹھ کے اتنی سیریس وہ کر لے. لیکن کیسی قوم ہے! ایک قرآن کے کام کے اندر بھی ہم ہنڈرنس ڈال لیں گے، اس کو بھی روک لیں گے، اس میں بھی ہمارے اندر خوف خدا نہیں آئے. کس کام کے اوپر رب بیٹھا ہوا؟ یہ اللہ کا کام ہے، یہ بندے کا کام نہیں ہے. یہ ہم سب اللہ کی جگہ پہ بیٹھے ہیں. ہم اللہ کے سائے میں، ہم فرشتوں کے سائے میں بیٹھے ہیں، جوک در جوک آسمان پر پہنچے ہیں. اگر ہم یہاں پہ بیٹھ کے پھر غلط ہو جائے اور ہمارے اندر سے پیورٹی نہ آئے اور آپ ریفارمیشن میں تیار، اور اب تھوڑے سے بھی تیار ہو جاتا ہے نا تو دین اٹس، اب اللہ تعالیٰ ہر ایک کے اندر یہ ہم سب ایک دوسرے کی دعا کے محتاج ہیں. اللہ تعالیٰ ہر بندے کے اندر یہ کوالٹیز لے کے آئے کہ اس کے دل کی بہار بنے اور کبھی کوئی اس قرآن سے منہ نہ مڑے. یا رب العالمین کوئی اندھا نہ رہے، یا رب العالمین کوئی محروم نہ رہے اس کتاب سے. ہر گھر میں یہ نور، یہ رشت دے دے. جتنے لوگ محروم پھیرے نا انگلش میڈیم اسکولوں میں، یہاں وہاں بھاگتے پھر رہے ہیں، اور اینڈ آف دا ڈے 16 سال کے بعد کیمبرج آکسفورڈ پڑھنے کے بعد قرآن ڈالنے کی کوشش کریں، قرآن اندر نہیں جاتا. وہ جو زمین والی بات آتی ہے تو اللہ تعالیٰ سے ہم سب معافی مانگے. ہم سب اس کے غلام ہیں، ہم سب اس کی بندیاں ہیں. اس قرآن کو ہمارے دل کی بہار بنائے اور ہمارے غموں کا مداوا بنا دے، ہماری مغفرت کر دے اس کے ذریعے سے، ہمارے گناہوں کو دھو ڈالے. ہمیں صرف اس کی رحمت کا آسرا ہے، وہی ہمیں تھامے گا انشاءاللہ تعالیٰ. وہی شفیق ہے، وہی رحمان ہے، وہی رحیم ہے. ہم اسی کو پکارتے ہیں. ہمارا توکل کرنے کے لیے وہ کافی ہے، بھروسہ کرنے کے لیے کافی ہے، اور اس نے کبھی ہمیں محروم نہیں چھوڑا. بے شک ہم گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں، اور ہمارے پلے کچھ نہیں ہے، لیکن ہم اقرار کرتے ہیں ہم نے کچھ بھی نہیں کیا. لیکن مالک تو ہمیں تنہا نہ چھوڑنا، ہمیں محروم نہ چھوڑنا، ہمیں تو تھام دے. ہم کمزور ہیں اس کا جو ہمارے حالات ہیں. اور میرے مالک، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں. دل تو آپ کی 2 انگلیوں کے درمیان میں. اللہ سب کے دل دین کی طرف پلٹا دے. اللہ سب کے دل دین. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللہ تعالیٰ ہر ایک کی دنیا بھی اچھی کر دے، آخرت بھی اچھی کر دے، موت بھی اچھی کر دے. سب کی موت کے اندر کلمہ رکھ دے، قرآن رکھ دے یا رب. سب کی قبر کے اندر یہ خیر رکھ دے اللہ. سب کے حشر کے اندر کوئی رسوائی نہ رکھنا اللہ. سب کا شفاعت والا قرآن بن جائے اے رب. ہم سب کا جمع ہونا قبول فرما لے. ہماری نسلوں میں سے خیر نکال. جو ٹوٹی پھوٹی چھوٹی موٹی کوششیں ان کو رہتی دنیا تک قائم رکھنا، اور اس کام کے بہترین وارث عطا فرمانا. سب کی مشکلیں دور کر، سب کی حاجتیں پوری کر، سب کے نیک اسباب مہیا کر دے، اور سب بے اولادوں کو اولاد دے، اور سب کو وسیع رزق جھولیاں بھر دے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد و اہل بیت اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. الہی آمین ثم آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک دفعہ درود شریف پڑھ لیں پلیز. اور جو قرآن چھوڑنا اور یہ سارا سلسلہ ہے نا، تو کل ہم 15 منٹس پہلے نا یہ بسم اللہ، پہلے میں نے سوچا تھا کہ اس کا ہم ایک لیکچر لکھ لیں. اس کا بہت ہی ریلیونٹ لیکچر اس ساتھ بڑے کنیکٹ ہو رہے ہیں آج کل. جو یہ ایک صاحب ندیم ہے، کیا ان کا نام ہے جی؟ ندیم، ہاں جی. انہیں کے اس کے ساتھ بہت ہی وہ اتنا اس وقت رو رہا ہے اس بات کے اوپر نا کہ
اس وقت یہ جو قوم ہے قرآن کیوں نہیں پڑھ پا رہی، دین کے اوپر کیوں نہیں پڑھ پا، تو اتنی دیر سونا چاہیے، کیا ہماری لائف روٹین ہو. اللہ سورہ مزمل میں اٹھا رہے ہیں کہ اٹھ جاؤ، اتنا سونا نہیں، اگر سو گئے تو نصیب سو جائیں، قسمت سو جائے. تو یہ اس وقت جو نا ڈوپامین ہے نا، کیا ہے بتائیں آپ کو پتہ؟ ریلیکسنگ ہارمون ہے، اور ریلیکسنگ ہارمون نا کھانے سے بھی خوشی دے دیتا ہے، کپڑے دیکھ کے بھی خوشی دے دیتا ہے، چیزیں دیکھ کے بھی خوشی دے دیتا ہے. وہ تو اندر ڈوپامین اتنا زیادہ جمع ہو گیا ہے جس کو کہ نہیں جمع ہونا چاہیے. اب اس کو نکالنے کا کیا طریقہ؟ ہر بچہ KFC کھائے، اس کے اندر تو وہ ایسی خوشی ہے اندر اندر جا 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 کے اتنا کچھ، تو وہ اتنا زیادہ کیمیکل اندر چلا گیا نا اس چیز کا کہ جو بیلنس آؤٹ ہوگی پرسنالٹی. اب وہ صرف عیاشی چاہتے ہیں، سیریس چیز میں بیٹھنا ان سے بیٹھا نہیں چاہتا. ان کی جو آپ کی تو کنسنٹریشن لیول کتنے گھنٹوں سے بیٹھے، عام بندہ بیٹھ ہی نہیں سکتا. یہاں پہ میں کئی اسٹاف ممبر ان کو دیکھتی ہوں، وہ نہیں بیٹھ سکتے، اسٹاف ممبر نہیں بیٹھ سکتے. یہ تو اپنی اپنی اس پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے اندر، اور جو جس کا جتنی کامیابی ہونی اس کا کنسنٹریشن لیول، اس کا بیٹھنا، اس کا سکون، اس کا ٹھہراؤ زیادہ ہو جاتا ہے، اور وہ اتنا ہی ابزارب کرنا شروع ہو جاتا ہے. تو انشاءاللہ کل یہ نا 15-20 منٹ پہلے ان کا لیکچر چلا دیں گے، تو لکھنا پڑھنا کیا تو ڈائریکٹ آپ سن لیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اور یہ اتنے لوگوں کے دماغ چینج ہو رہے ہیں، سمجھے یہ بندوں کو مسلمان کر رہا ہے یہ بندہ. کئی چیزیں نہیں ٹھیک ہیں، کئی چیزیں بہت اچھی ہیں ان کی، تو ٹرائی کرنا چاہیے. انڈیا اور بنگلہ دیش اور ملیشیا